وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى قال الله تبارك وتعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من صلى علي مرة صلى الله عليه عشرا أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ انتہائی واجب الاحترام معززین سامعین و حضرات، اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں نبیوں کا سردار نبی عطا فرمایا، جس کی سیرت، جس کی صورت، جس کے اخلاق، جس کا کردار اللہ نے قرآن میں جا بجا بیان فرمایا۔ کہیں حضور کے کمالات کا ذکر ہے تو کہیں حسن اخلاق کا ذکر ہے، کہیں دعوت و تبلیغ کا ذکر ہے تو کہیں جہاد فی سبیل اللہ کا ذکر ہے، کہیں حضور علیہ الصلاۃ والسلام بڑے بڑے متکبر لوگوں کے سامنے کلمہ حق کہنے کے لیے تیار ہیں، کہیں پہ حضور اس دین کی خاطر گالیاں سن رہے ہیں، اس دین کی خاطر آپ کو پتھر مارے جا رہے ہیں۔ اللہ نے آپ کو بڑی عزتیں بخشیں، بڑا اعزاز بخشا، جیسا کہ پچھلے جمعوں میں کسی میں نے حضور کے جسم اطہر سے نکلنے والی خوشبوؤں کا ذکر کیا، کسی جمعے کو حضور کی طاقت کا ذکر کیا، کسی جمعے کو حضور کے کمالات کا ذکر کیا۔ آج نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی وہ عزت، اس عظمت کا اظہار اور اس عظمت کا ذکر کرنے لگا ہوں جو اللہ نے خاص اپنے محبوب کے لیے بنائی ہے۔ وہ عزت، وہ عظمت، وہ خوبی، وہ بلندی، وہ کیا ہے؟ میں نے جو آیت مبارکہ تلاوت کی اس میں اللہ فرما رہے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ ہم اکثر سنتے رہتے ہیں، پڑھتے رہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے دوسرے احکامات بھی نازل فرمائے، جیسا کہ اقیموا الصلاۃ، نماز کو قائم کرو، آتوا الزکاۃ، زکوٰۃ کو ادا کرو۔ کسی جگہ پہ ترغیباً فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ اے ایمان والو تم پر روزوں کو فرض کر دیا گیا ہے۔ اللہ کیسے روزے فرض کیے؟ جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پہ فرض کیے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی نے پہلے دوسرے لوگوں کا ذکر نہیں فرمایا، ڈائریکٹ فرمایا کہ تم پر روزے فرض کیے۔ بات ذرا سمجھنا، یہ چلتا رہے گا، خیر ہے۔ اللہ نے فرمایا اے ایمان والو تم پر روزے فرض کر دیے گئے جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پہ فرض کیے گئے تھے۔ یہاں پہ روزے رکھنے کا حکم پہلے ہے، روزوں کا حکم پہلے ہے اور مثال بعد میں دی ہے، دوسری امت کی مثال بعد میں دی ہے، حکم پہلے ہے کہ تم ایسے کرو۔ لیکن جہاں پہ اللہ نے اپنے نبی کی عزت اور عظمت کا اظہار کرنا تھا وہاں پہ اللہ نے ذہن بنانا شروع کر دیا۔ پہلے ذہن بنایا ہے، اور ذہن کیسے بنایا ہے کہ انسانی سوچ کے مطابق ذہن بنایا ہے۔ ان اللہ، بے شک اللہ، ان کے سب سے بڑی ذات کا پہلے ذکر اللہ نے اپنا ذکر فرمایا، بے شک اللہ، وملائکتہ، پھر اس کے بعد اس کے فرشتے، اللہ کے بعد اس کے فرشتے،
یصلون علی النبی، یصلون علی النبی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پڑھ رہے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پڑھ رہے ہیں۔ پھر فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اے ایمان والو، صلو علیہ وسلموا تسلیما، تم بھی حضور علیہ السلام پر درود و سلام پڑھو، تم بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام پہ درود و سلام پڑھو۔ بڑی فضیلتیں ہیں درود پڑھنے کی، آپ دیکھ لیں اللہ نے کتنے احکامات نازل فرمائے۔ کسی عمل میں، لفظ دیکھنا، کسی عبادت کی بات نہیں کرنا، عبادت اور عمل میں فرق ہوتا ہے۔ عبادت عبد سے ہے اور عبدیت یہ ہمارا خاصہ ہے، اللہ کا خاصہ نہیں ہے۔ اللہ اس عمل میں ہمارے ساتھ شریک ہیں۔ کس عمل میں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ درود و سلام پڑھنا۔ ان اللہ، بے شک اللہ، وملائکتہ، اور اس کے فرشتے، اللہ بھی اور اس کے پاکیزہ مقرب فرشتے بھی، یصلون علی النبی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ درود پاک پڑھ رہے ہیں۔ پھر فرمایا ترغیب دے کے، ذہن بنا کے کہ یہ درود اتنا عزتوں والا، عظمتوں والا، بلندی والا کام ہے، اتنا اللہ کے ہاں، بھائی میری بات سنیں، اللہ کے ہاں اتنا پسندیدہ عمل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ عمل میرا بھی ہے، یہ عمل میرے مقربین فرشتوں کا بھی ہے، جبرائیل بھی یہی کام کرتا ہے، اسرائیل، اسرافیل، وہ وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ، عرش معلّہ کو جن 8 فرشتوں نے تھاما ان کا بھی یہی عمل ہے۔ حتیٰ کہ ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ 70,000 فرشتے صبح کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود و سلام پڑھنے کے لیے روز اقدس پہ آتے ہیں۔ روز انور پہ 70,000 فرشتے اللہ کس لیے بھیج رہے ہیں کہ میرے نبی پہ جا کے درود پڑھو، میرے نبی پہ جا کے سلام پیش کرو۔ اور پھر 70,000 اللہ شام کو بھیجتا ہے، 70,000 فرشتے شام کو آ رہے ہیں، کس کام کے لیے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود و سلام پڑھنے کے لیے آ رہے ہیں۔ اور پھر ایک بار جو فرشتہ آ گیا، ایک بار جو اپنی حاضری لگوا گیا، قیامت تک اس کی باری نہیں آ رہی۔ ایک گروہ جو 70,000 کا آ گیا، قیامت تک اب اس کی باری دوبارہ سے نہیں آ رہی ہے۔ اتنے فرشتے ہیں، اتنی تعداد ہے فرشتوں کی، وہ سارے کے سارے عمل میں کس میں شریک ہیں؟ یصلون علی النبی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ کیا پڑھ رہے ہیں؟ درود و سلام کے نذرانے پیش کر رہے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اب یہاں پہ 2 باتیں آئی ہیں کہ اے ایمان والو، تم بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود بھی پڑھو اور سلام بھی پڑھو، درود بھی پڑھو اور سلام بھی پڑھو۔ یہاں پہ 2 باتیں ایمان والوں کے لیے ہیں، آپ کے اور میرے لیے۔ اب اللہ نے بھی درود پڑھا، فرشتوں نے بھی درود پڑھا، ہم نے بھی درود پڑھنا ہے۔ ایک تو یہ یاد رکھو، یہ جو یا ایھا الذین آمنوا صلو لفظ ہے نا، صلو، ایمان والوں کے لیے فرمایا صلو، تم درود پڑھو، یہ امر ہے، عربی میں صیغہ امر وجوب کے لیے آتا ہے، اور یہ فرض ہے، یعنی کہ ایک بار زندگی میں درود پڑھنا نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ فرض ہے۔ جیسے کلمہ پڑھنا فرض ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ زندگی میں ایک بار درود پڑھنا کیا ہے؟ فرض ہے۔ جس طرح نماز میں بھی کچھ چیزیں فرض ہوتی ہیں، کچھ چیزیں واجبات ہیں، کچھ سنن اور مستحبات ہیں، اسی طریقے سے اس عمل میں، درود پاک والے عمل میں بھی کچھ چیزیں فرض ہیں۔ فرض کیا چیز بتائی ہے؟ زندگی میں ایک بار پڑھنا درود فرض ہے، ہر امتی پر، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ماننے والے پر ایک مرتبہ زندگی میں درود پاک پڑھنا فرض ہے۔ اگر کسی نے یہ فرض نہیں پڑھا، نہیں ادا کیا، زندگی میں کبھی نہیں پڑھ سکا درود پاک، ایک تو ہے ایک آدمی نماز نہیں پڑھتا، ایک نماز کا انکار کر دیتا ہے۔ جو آدمی نماز نہیں پڑھتا وہ فاسق فاجر ہے، وہ نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے ممکن ہے کہ اس کا خاتمہ ایمان پہ نہ ہو۔ اسی طریقے سے جو آدمی درود نہیں پڑھتا لیکن انکار نہیں کرتا، انکار کرنے والا تو کافر ہے۔ نماز کا جو کہہ دے نماز اسلام کا حصہ نہیں، وہ کافر ہے۔ وہ کیا ہے؟ کافر ہے۔ یہ نہ کہنا کہ مفتی صاحب بیٹھ کے جو ہے نا فلاں کو بھی کافر کہہ رہے ہیں، فلاں کو بھی۔ ہمارا کام کفر کو بتانا ہوتا ہے کہ یار یہ کلمہ کفر ہے، ہم کسی کو کافر نہیں بناتے۔ جو آدمی کلمہ کفر کہے زبان سے یا اس کا فعل بتائے تو ہم اس کو بتاتے ہیں یہ کلمہ کفر ہے۔ کسی کو کافر بنانا یا مسلمان بنانا ہماری ذمہ داری نہیں ہے۔
ہم بتاتے ہیں کہ یہ مسلمانوں والا طریقہ ہے اور یہ کافروں والا ہے۔ کسی نے نماز نہیں پڑھی، فاسق ہے، فاجر ہے، گناہ گار ہے، اللہ کا نافرمان ہے، کسی نے انکار کر دیا، وہ اسلام سے باہر ہے، وہ کافر ہے۔ اسی طریقے سے کسی نے درود پاک نہیں پڑھا، وہ فاسق ہے، فاجر ہے، گناہ گار ہے، اللہ کے نزدیک اللہ کے غصے کا مستحق ہے، لیکن مسلمان پھر بھی رہے گا۔ ہاں کوئی کہہ دے سرے سے درود ہے ہی نہیں، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ تو زندگی میں ایک بار درود پاک پڑھنا فرض ہے، اور ہر مجلس میں ایک بار درود پاک پڑھنا واجب ہے۔ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا نام آئے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ درود پاک پڑھنا واجب ہے، اور ہر بار جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا نام آئے ہر بار درود پڑھنا سنت اور مستحب ہے۔ فرض کب ہے؟ زندگی میں ایک بار درود پاک فرض ہے، اور واجب کب ہے؟ محفل میں جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا نام نامی آئے تو ایک بار درود پڑھنا امتی پر واجب ہے، اور سنت اور مستحب کب ہے؟ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا نام نامی آئے، نام مبارک آئے، جب آپ سنیں، جب آپ بولیں، ہر بار نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ درود پڑھنا یہ سنت اور مستحب عمل ہے۔ بات سمجھ آ گئی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پڑھنا اس عمل میں اللہ بھی، اس کے فرشتے بھی، یہ ہمارے ساتھ شامل ہیں۔ اللہ کا درود کیا ہے؟ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے بھائی اللہ کا درود کیا ہے، فرشتوں کا درود کیا ہے؟ یہ بات ذرا سمجھنا، وقت کم ہے، میں اس موضوع کو کلوز بھی کروں گا کہ اللہ کا درود کیا ہے، فرشتوں کا درود کیا ہے، انسانوں کا درود کیا ہے۔ فرق ہے، جیسے اللہ سب سے اعلیٰ ہے، پھر اللہ کا درود بھی اللہ کی شان کے مطابق ہوگا۔ پھر اللہ کے فرشتے ہیں، کل قد علم صلاتہ و تسبیحہ، ہر چیز جانتی ہے کہ اس کی صلات کیا ہے، اس کی تسبیح کیا ہے، ہر چیز کو پتہ ہے۔ فرشتوں کا درود اور ہے اور ہمارا درود اور ہے۔ اللہ کا درود کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا درود یہ ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر آپ فرشتوں کے سامنے، وہ فرشتے وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ، جو اللہ کے عرش کو تھامے ہوئے ہیں، وہ مقربین فرشتے، جبرائیل، میکائیل، عزرائیل، اسرافیل اور دیگر فرشتے جو اللہ کے مقربین ہیں، اللہ کے قریب ہیں، اللہ ان مجالس میں، فرشتوں کی مجلسوں میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت اور عظمت کو بیان فرماتے ہیں۔ یہ اللہ کا درود ہے۔ یہ اللہ کا درود کیا ہے کہ اللہ فرشتوں کی مجلس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت اور عظمت کو بیان فرماتے ہیں، حضور کی مدح و ثنا کرتے ہیں۔ اللہ اپنے نبی کی تعریف بیان فرماتا ہے کن کے سامنے؟ فرشتوں کے سامنے۔ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر اللہ کا درود ہے۔ پھر فرشتے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے دعا کرتے ہیں۔ یہ فرشتوں کا درود ہے کہ اللہ اس نبی کی عزت میں، عظمت میں، بلندیوں میں اضافہ فرما، اللہ اس نبی کی برکات میں اضافہ فرما۔ یہ فرشتوں کا درود ہے۔ اب میں اور آپ، ہم امتی ہیں، ہمارا درود کیا ہے؟ ہم نے کیا درود پڑھنا ہے؟ ہمارا درود یہ ہے جو ہم پڑھتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ ترجمہ، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اے اللہ تو درود بھیج کس پر؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور اس کی آل پر، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور اس کی آل پر۔ یہاں یہ بات سمجھنا، بعض لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں، شاید آپ کے سامنے یہ بات نہ آئی ہو، ہم سے لوگ پوچھتے ہیں کہ قرآن میں تو اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، صلو علیہ وسلموا تسلیما، تم نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود بھیجو، سلام بھیجو، تم تو اللہ کو کہہ رہے ہو۔ اعتراض سمجھ آیا؟ یہ جو ہم کہتے ہیں نا اللہم صلی علی محمد، اس کا ترجمہ اے اللہ تو محمد علیہ الصلوۃ والسلام پر کیا بھیج؟ درود، وعلی آل محمد اور اس کی آل پر، کما صلیت علی ابراہیم، جیسا کہ تو نے درود بھیجا کس پر؟ آل ابراہیم پر، ابراہیم پر اور اس کی آل پر۔ تو اعتراض کرنے والا یہ اعتراض کرتا ہے اللہ تو تمہیں کہہ رہا ہے اور تم پھر اللہ کو کہہ رہے ہو۔ میری بات سمجھ آئی کہ ہم جب کہتے ہیں نا اللہم صلی علی محمد، تو اس کا جواب یہ ہے کہ نہ ہمارے اندر ایسا تقوی طہارت موجود ہے، نہ ہماری ایسی پاکیزہ زبانیں ہیں، نہ ہم اپنی زبان سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مدحت اور ثنا کا حق ادا کر سکتے ہیں۔
اس لیے ہم اپنی عاجزی، اپنی انکساری کا اظہار کرتے ہیں کہ اے باری تعالیٰ، ہماری یہ اوقات حیثیت نہیں ہے، اے اللہ ہماری اتنی ویلیو نہیں ہے، ہماری یہ حیثیت اور اوقات نہیں ہے کہ تیرے نبی علیہ الصلاۃ والسلام پہ ہم درود بھیجیں۔ اے اللہ ہم درخواست تجھ سے ہی کرتے ہیں، اے اللہ ہم تجھ سے ہی درخواست کرتے ہیں کہ تو اپنے نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر کیا بھیج؟ درود بھیج، اور اس طرح بھیج جس طرح تو نے اس ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام پر بھیجا، اور ان کی آل پر بھیج، ایسے بھیج جیسے ابراہیم علیہ السلام کی آل پر بھیجا۔ اب اس درود کی خاصیتیں ہیں کچھ، ایک تو یہ ہے کہ یہ ذکر خدا بھی ہے اور ذکر مصطفیٰ بھی ہے۔ ذکر خدا کیسے ہے کہ سب سے پہلے لفظ اللہم آ گیا، اللہ کا نام آ گیا، اللہ کا نام آ جائے تو وہ ذکر خدا ہو گیا۔ پھر اب جب صلی علی محمد آ گیا تو پھر ذکر مصطفیٰ ہو گیا۔ ایک تو اس میں یہ خاصیت ہے کہ ذکر خدا بھی ہے اور ذکر مصطفیٰ بھی ہے، ایک خاصیت۔ دوسری خاصیت یہ ہے کہ ہم امت محمدیہ ہیں۔ ہم کون سی امت ہے؟ امت محمدیہ، اور ملت ابراہیمی ہے۔ اور ملت کون سی ہے؟ ابراہیمی ہے۔ تو اس لیے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے اجداد میں سے سب سے اعلیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ذات تھی، اور آپ دین حنیف پہ تھے، آپ کا دین حنیف تھا۔ تو اس لیے ہم اللہ سے درخواست کرتے ہیں، اللہ جیسا نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے دادا ابراہیم علیہ السلام پر آپ نے درود بھیجا، ایسے آپ درود بھیجیں کہ جیسے ان کے مرتبے بلند فرمائے اس سے بھی زیادہ آپ ان کے مرتبے کو بلند فرما دیں۔ تیسری خاصیت اس درود کی کیا ہے؟ اس درود کا پڑھنے والا، اس درود کا پڑھنے والا اور اس درود کا اعلان کرنے والا ظاہراً بھی نظر آتا ہے کہ یہ آل رسول سے بھی پیار کرتا ہے، آل رسول کی محبت کا اظہار بھی اس درود پاک میں ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اے اللہ محمد علیہ السلام پہ بھی درود ہو اور اس کی آل پر بھی درود ہو۔ اب یہ لفظ آل جو ہے اس کا کیا مطلب ہے؟ اس لفظ آل کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ آپ کی اولاد، آپ کے اہل خانہ، بیوی بچے، نہیں، آل کا مطلب ہوتا ہے متبعین، جتنے لوگ اتباع کرنے والے ہیں۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی اتباع میں سب سے زیادہ قریب ابو بکر، عمر، عثمان و علی، سارے صحابہ، 1,24,000 کم و بیش صحابہ، سب سے پہلے جو اتباع کرنے والے وہ کون ہیں؟ صحابہ و اہل بیت ہیں۔ صحابہ و اہل بیت سب سے پہلے آل کا مصداق ہیں، اس کے بعد تابعین، تبع تابعین، اولیاء کرام، اور آپ اور میں، متقی لوگ اور مومنین اور صالحین لوگ اور عام مسلمان۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم اللہ سے دعا کر رہے ہیں کیا؟ کہ اللہ حضور پہ بھی تو درود بھیج، حضور کے اصحاب پہ بھی درود بھیج، حضور کی ازواج پہ بھی درود بھیج، حضور کی اولاد پہ بھی درود بھیج، حضور کے اصحاب پہ بھی درود بھیج، اور حضور کے اصحاب کے جو اصحاب ہیں ان پہ بھی درود و سلام ہو، حتیٰ کہ عام مسلمان مجھ تک اور آپ تک بھی درود پہنچے۔ یہ صلی علی محمد وعلی آل محمد کا مطلب ہے۔ یہ اس کی تیسری خاصیت ہے کہ ایک تو اس میں اللہ کا ذکر موجود ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بھی موجود ہے، دوسرا ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کا بھی ذکر موجود ہے، تیسرا حضور کی آل کا بھی ذکر ہے، چوتھا ابراہیم علیہ السلام کی آل کا بھی ذکر ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں دو چیزیں ارشاد فرمائی، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو تم بھی نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر درود بھی بھیجو اور سلام بھی بھیجو۔ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، صحابی آئے، آ کے اللہ کے نبی کے سامنے عرض کی، اے اللہ کے نبی ہم جانتے ہیں کہ آپ پہ سلام کیسے پڑھنا ہے، جیسا کہ ہم نماز میں پڑھتے ہیں السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، پڑھتے ہو کہ نہیں پڑھتے سلام؟ السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کے نبی بتائیں کیف نصلی علیکہ، ہم کیسے آپ پہ درود پڑھیں؟ درود کا طریقہ نہیں پتہ تھا صحابہ کو، تو حضور سے پوچھ لیا، اللہ کے نبی سلام تو ہم پڑھتے ہیں، سلام ہم پڑھتے ہیں، آپ یہ بتائیں ہم آپ پہ درود کیسے پڑھیں؟ تو اللہ کے نبی نے مختلف الفاظ کے ساتھ یہ بیان فرمایا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ کسی جگہ پہ
ذریت کا بھی ذکر ہے، کسی جگہ پہ ازواج ہی کا بھی ذکر ہے کہ حضور کی ازواج کا بھی ذکر ہے، حضور کی ذریت اولاد کا بھی ذکر ہے۔ تو مختلف الفاظ کے ساتھ سب کا موضوع ایک ہی ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ حضور نے یہ درود صحابہ کو سکھا دیا کہ درود مجھ پہ ایسے پڑھنا ہے، سلام پڑھنے کا طریقہ تمہیں آتا ہے۔ اب کوئی آدمی یہ کہے کہ میں اپنی طرف سے حضور پہ سلام بھیجوں، یا تو وہ اپنی حیثیت کا پہلے اندازہ لگائے کہ میری کیا اوقات ہے، میری کیا حیثیت ہے، اور جس کی میں بات کرنے لگا ہوں وہ ذات کتنی بلند و مرتبہ والی ہے، اس ذات کا مقام کیا ہے۔ تو پھر جب ہم اپنی حیثیت کو دیکھتے ہیں اور حضور کے مقام کو دیکھیں تو پھر دل یہ گواہی نہیں دیتا کہ یہ زبان حضور کی ثنا کے لائق ہے، تو پھر دل سے یہی بات نکلتی ہے، اے اللہ ہماری زبانیں اس لائق نہیں، ہمارے قلوب اس لائق نہیں، ہمارے اذہان اس لائق نہیں، اے اللہ ہم تیرے سامنے ہاتھ باندھ کے التجا کرتے ہیں کہ آپ ہی ہمارے نبی پہ درود بھیج دیں، ہماری طرف سے آپ ہی ہمارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر درود بھیجیں، آپ ان کی آل اولاد پر درود بھیجیں، آپ ان کی ازواج اور اصحاب پر درود بھیج دیں۔ تو یہ سب سے بہترین طریقہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام پر درود بھیجنے کا ہے۔ اب درود بھیجنے کا طریقہ کار کیا ہے؟ یہ تو الفاظ تھے، طریقہ کیا ہے؟ آئیں ہم نماز کی طرف متوجہ ہوتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں کچھ ارکان بنائے ہیں، قیام ہے، رکوع ہے، سجود ہے، قعدہ ہے۔ یہ حالتیں ہیں نماز کی، یہ حالتیں ہیں کہ آدمی یا تو کھڑا ہوتا ہے، یا پھر رکوع میں ہوتا ہے، یا سجدے میں ہوتا ہے، یا قعدے میں ہوتا ہے، دو زانوں بیٹھا ہوتا ہے۔ کتنی حالتیں ہیں؟ قیام، رکوع، سجود اور قعدہ، یہ 4 حالتیں ہیں۔ بعض لوگوں کو یہ 4 چیزیں پسند نہیں ہیں، جہاں پہ 4 کا ذکر آتا ہے نا تکلیف شروع ہو جاتی ہے۔ تو 4 چیزیں، 4 حالتیں موجود ہیں۔ اب اللہ نے قیام میں فرمایا کہ میری مدح و ثنا بیان کرو، سبحانک اللہم و بحمدک پڑھتے ہیں، سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، سورہ اخلاص پڑھتے ہیں، جو سورت یاد ہے قرآن کی تلاوت کرتے ہیں۔ پھر رکوع میں چلے جاتے ہیں، رکوع میں کیا بیان کرتے ہیں؟ سبحان ربی العظیم، اے اللہ تو پاک ہے، تو عزت اور عظمت والا ہے، بلندیوں والا ہے۔ پھر جب سجدے میں جاتے ہیں کیا کہتے ہیں؟ سبحان ربی الاعلیٰ۔ قیام، رکوع اور سجدہ، یہ 3 حالتیں ایسی ہیں جس میں اللہ وحدہ لا شریک کا ذکر ہے، اللہ کی تسبیح ہے، اللہ کی پاکی اور بڑائی اور کبریائی کو بیان کیا جا رہا ہے۔ لیکن جب اللہ نے نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر درود پڑھنے کا ارشاد فرمایا، اس کا طریقہ بتایا کہ قبلہ رخ، نماز میں انسان قبلہ رخ ہوتا ہے کہ نہیں؟ قبلہ رخ ہوتا ہے، اور 2 زانوں ادب سے بیٹھا ہوتا ہے، ہاتھ ایسے ہوتے ہیں، ٹانگیں سیدھی اپنے بدن کے نیچے ہوتی ہیں، نگاہیں جھولی میں ہوتی ہیں، ادب سے پھر کہتا ہے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ یہ طریقہ ہے، یہ نماز سے سیکھو۔ بس درود پڑھنے کا کیا طریقہ ہے؟ آپ کھڑے ہوئے، آپ نے نعت خوانی کی، عربی میں اشعار پڑھے، آپ نے کھڑے ہو کے جو بھی پڑھا، یہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی آپ نے مدحت بیان کی، آپ کی تعریف بیان کی۔ لیکن جب آپ پہ درود پڑھنے کی باری آئے گی تو یہ ادب ہے کہ باوضو ہو کے، قبلہ رخ ہو کے، ادب ہے، وگرنہ بغیر وضو کے بھی آپ درود پاک پڑھ سکتے ہیں۔ لفظوں کی پہچان کیا کرے کہ بات کیا کی گئی ہے۔ یہ ادب ہے کہ آپ باوضو ہوں، قبلہ رخ ہوں، اتحیات کی شکل میں بیٹھے ہوں، آپ کے دونوں ہاتھ ایسے 2 زانوں ہوں، اور آپ کی نگاہیں آپ کی جھولی میں ہوں، اور کوئی خیال نہ ہو، پھر نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر درود پڑھا جائے۔ پھر زبان حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی تعریف کرے، اور کن الفاظ میں تعریف کرے؟ ان الفاظ میں کرے جو اللہ رب العزت نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی زبان اقدس سے جاری کروائے۔ اور درود پڑھنے والے کی فضیلت کیا ہے؟ قیامت کے دن سب سے زیادہ قریب حضور کے کون ہوگا؟ جو سب سے زیادہ درود پاک پڑھنے والا ہوگا، جو سب سے زیادہ حضور پہ درود پڑھے گا، قیامت کے دن حضور کے قریب ہوگا، آپ کے شانے کے ساتھ اس کا شانہ ملے گا۔ قربت کی وجہ سے راوی نے اس کو بیان کیا۔ آپ دیکھ لیں، جو کتاب اٹھا کے دیکھ لیں، صحائح ستہ اٹھائیں، مسند اٹھا لیں، جو حدیث کی کتاب اٹھائیں، جس صحابی نے حضور کا نام لیا ہے ساتھ میں رسول اللہ کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے،
قال قال رسول صلی اللہ علیہ وسلم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، میں نے دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیا، میں نے سنا، میں نے حضور سے یہ سیکھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہر لفظ رسول کے ساتھ کیا صحابی نے ذکر کیا ہے؟ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ جس کتاب کو دیکھیں گے حدیث کی، رسول اللہ کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر موجود ہے۔ صحابی کو بھی ادب کا پتہ ہے کہ حضور کے نام نامی جب بھی آئے حضور پہ درود بھی پڑھنا ہے، حضور پہ سلام بھی پڑھنا ہے۔ اور پڑھنے کا ادباً طریقہ یہ ہے کہ مسجد کے اندر انسان آ جائے، یا اپنے گھر میں ہو، دوزانوں بیٹھ کے باوضو ہو کے روح قبلہ کر کے اپنی نگاہیں جھولی میں ڈال کے پھر دل کی حضوری کے ساتھ حضور انور پر درود پڑھے، اور درود ایسے پڑھے عاجزی انکساری کے ساتھ کہ اے اللہ میں یہ طاقت نہیں رکھتا، میری زبان ناپاک، میرا دل ناپاک، میرے ارادے ناپاک، میری ذہنیت خراب، میں حضور پہ درود نہیں بھیج سکتا۔ اے اللہ تیری بارگاہ میں التجا ہے، تو اپنی شان کے مطابق میرے نبی پہ درود بھیج۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حضور علیہ الصلاۃ والسلام پر کثرت سے درود پڑھنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ اللہ تبارک و تعالی نے یہ ایسا عمل بنا دیا کہ جس عمل میں اللہ خود شریک ہیں، اور اس کی فضیلتیں اتنی ہیں، جو ایک بار پڑھے گا من صلی علیہ مرتن صلی اللہ علیہ عشرن، جو ایک بار حضور پہ درود پڑھتا ہے اللہ 10 بار اس پہ رحمتیں فرما رہے ہیں، اللہ اس کے 10 گناہ مٹا رہے ہیں، اللہ جنت میں 10 درجات کو بلند فرما رہے ہیں۔ اور جو آدمی کثرت سے درود پاک پڑھتا ہے اللہ فرشتوں کی ڈیوٹی لگا دیتا ہے کہ اس آدمی کے کام میں معاونت کی جائے، اور اس کو شہیدوں کے ساتھ محلات ملیں گے، شہیدوں کے درجے پہ وہ فائز ہو جائے گا۔ قیامت کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دست مبارک سے حوض کوثر کا جام اس کو نصیب ہوگا، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام اس کو دیکھتے ہی پہچان لیں گے۔ اور جو درود پڑھتا ہے، ایک بار درود پڑھنے پہ اللہ ایک فرشتے کو پیدا فرماتے ہیں، وہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے روضہ انور پہ کھڑا ہو کے اس آدمی کی طرف سے وہی درود پڑھتا ہے۔ تو کتنی مبارک عمل ہے۔ اس عمل سے میری بھی زبان تر رہے، آپ کی زبان بھی تر رہے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے اللہ مجھے آپ کو سارے عالم کے انسانوں کو حضور علیہ الصلاۃ والسلام پر کثرت